بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ یرموک پر ہر دور کے مبصر نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ جنگ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل سے جیتی گئی تھی، اور یہ کامیابی کارگر چالوں سے حاصل کی گئی تھی۔ اس جنگ میں 4,000 مومنین شہید ہوئے تھے اور زخمی تقریباً سبھی ہوئے تھے۔ خود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی تھے۔ رومیوں کی اموات 1,00,000 سے زیادہ بتائی گئی ہیں، لیکن مورخوں کی اکثریت 70,000 پر متفق ہے۔ سلطنت اسلامیہ شام تک پھیل چکی تھی۔ آج ایک بار پھر ارض شام آل مجوس کی زد میں ہے، اور صحابہ کرام کی روحانی اولادیں دیوانہ وار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں۔ وقت بدل گیا ہے، منظر وہی ہے۔ وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، ان کے ہتھیار دشمن کے مقابلے میں کم تر تھے، ان کے ذرائع یوں محدود تھے کہ اپنے وطن سے بہت دور تھے۔ کمک نہیں مل سکتی تھی، اس کا حصول دشوار تھا۔ دشمن مانند ٹڈی دل تھا، اس کے ہتھیار برتر تھے، وہ اس کی اپنی زمین تھی، ملک اپنا، قلعے اپنے تھے۔ کمک کی اس کے ہاں کمی نہیں تھی۔ اپنی بادشاہی میں سے ہزاروں کی تعداد میں لڑنے والے لوگوں کو میدان میں لے آتا تھا، لیکن وہ جو تعداد میں تھوڑے تھے اور جو کئی کئی سالوں سے مسلسل لڑ رہے تھے، اس دشمن کے سینے پر کھڑے تھے جو ان سے کہیں 3 گنا اور کہیں 4 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ وہ کون تھے جنہوں نے اس دور کے سب سے زیادہ طاقتور دشمن کو فیصلہ کن شکست دی تھی؟ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ تابعین کرام تھے۔ وہ نام کے مسلمان نہیں تھے۔ وہ جنگی طاقت کو آدمیوں اور گھوڑوں کی تعداد سے نہیں، جذبے اور ایمان سے ناپتے تھے۔ یہ ایمان کی قوت کا کرشمہ تھا کہ شام میں کیسر روم کا پرچم اتر گیا تھا۔ جن کلوں پر یہ پرچم لہرایا کرتا تھا، ان کلوں میں سے اب اذانیں گونج رہی تھیں۔ یرموک کے میدان جنگ میں 4,000 مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل، جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ایک ناقابل تسخیر فوج سمجھتا تھا، اس حالت میں شام کی سرحد سے نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کی سوچنے کی بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی۔ اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا۔ اس فوج کی آدھی نفری ماری گئی، زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا، اور اب جو بھاگنے کے قابل تھے وہ افراد میں بکھر کر بھاگے۔ ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس میں جا کر پناہ لی۔ اس وقت بیت المقدس ایلیا کہلاتا تھا۔ یہ آخری قلعہ تھا جو رومیوں کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ 2-4 اور قلعے بھی تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے، لیکن یہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے۔ ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شہریوں نے دیکھا کہ رومیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے، تو انہوں نے کیسر روم کی فوج کو اپنے تعاون سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں کے متعلق ان تک رائے یہ پہنچی تھی کہ مسلمان میدان جنگ میں سراپا قہر اور مانند فولاد ہیں، اور حکمران کی حیثیت میں وہ ریشم جیسے نرم ہیں۔ ان قلعوں کو سر کر لیا گیا۔ کہیں ذرا سی مزاحمت ہوئی جو مسلمانوں کو روک نہ سکی، اور باقی قلعوں کے دروازے بغیر مزاحمت کے کھل گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کر دیا۔ البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا، اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ بیت المقدس میں رومی سالار اتربون تھا، جس کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب میں ہرقل کا ہم پلہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے ہرقل کا ہم مرتبہ بھی کہا ہے۔ مسلمانوں کے جاسوس بیت المقدس تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی لائی ہوئی اطلاعات کے مطابق اتربون جابر اور بے خوف سالار تھا۔ وہ مرتے دم تک لڑنے والا جنگجو تھا۔ بیت المقدس کے دفاع میں اسے آخری دم تک لڑنا ہی تھا، کیونکہ اس خطے میں رومیوں کا یہ آخری مضبوط قلعہ تھا۔ ایک مقام اور بھی تھا جو خاصا اہم تھا، یہ تھا کیساریہ۔ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا۔ اس وقت تک مسلمان جابیہ کے مقام پر ہمدن تھے۔ یرموک کی جنگ کے بعد وہ جابیہ چلے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد غیر معمولی تھی، اور جو زخمی نہیں تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ وہ تو پہلے ہی تھکن سے چور تھے۔ جنگ یرموک نے ان کے جسموں کا دم خم توڑ دیا تھا۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، اور زخمیوں کی مرہم پٹی اس سے زیادہ ضروری تھی۔ اپنے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار خطرناک ہو سکتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی ایک جنگجو قوم تھی۔ شکست تو انہیں فیصلہ کن ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ پریشانی تو بیت المقدس کے متعلق تھی، جہاں اتربون جیسا جری اور قابل سالار موجود تھا، لیکن رومیوں کے کچھ دستے بکھرے ہوئے تھے۔ جاسوس اطلاعات دے رہے تھے کہ بعض جگہوں پر رومیوں کے سالار موجود تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مسلمان سالار یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے
کہ رومی جوابی حملہ کریں گے۔ میرے رفیقو، ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں سے کہا، رومی حملہ ضرور کریں گے، لیکن ان میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ فوری حملہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اس طرح دور دور بکھر گئے ہیں کہ انہیں اکٹھا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک ہلکا سا مار کا لڑنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی، اس طرح رومیوں میں بھی لڑنے کا دم خم نہیں رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ 1.5 لاکھ میں سے 70,000 رومی مارے گئے تھے، اور جو باقی بچے تھے ان میں زیادہ زخمی تھے۔ جاسوسوں کی اطلاعات یہ تھیں کہ رومی کہیں بھی جوابی حملے کے لیے منظم نہیں ہو رہے، لیکن وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اکتوبر 636 عیسوی کے ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقو، سالار اعلیٰ نے کہا، زیادہ تر مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے، اب ہم اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں۔ 2 جگہیں ہیں جن پر قبضہ کرنا بہت ضروری ہے، ایک تو کیساریہ ہے اور دوسری جگہ ہے بیت المقدس۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ان دونوں جگہوں میں سے پہلے کس پر حملہ کریں؟ اس مسئلے پر جب بحث شروع ہوئی تو سالاروں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض کا خیال تھا کہ یہ دونوں جگہیں دفاعی لحاظ سے مضبوط ہیں، اس لیے ان پر یکے بعد دیگرے حملہ کیا جائے۔ کچھ یہ کہتے تھے کہ دونوں مقامات کو بیک وقت محاصرے میں لیا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم یہ بات امیر المومنین سے پوچھیں کہ ہمیں کیساریہ یا بیت المقدس میں سے کس جگہ کو پہلے محاصرے میں لینا چاہیے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تم سب کے جذبے اور اثار کی قدر کرتا ہوں، اس کا اجر اللہ تمہیں دے گا۔ میں کسی کی حوصلہ شکنی اپنی زبان سے نہیں کروں گا۔ الحمدللہ دشمن اس خطے سے بھاگ رہا ہے، لیکن ہمیں اپنی فتح کو مکمل کرنا ہے۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ قاصد کو مدینہ بھیج کر امیر المومنین کا حکم لیں۔ تمام سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی، اور اسی وقت ایک تیز رفتار قاصد کو مدینہ اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین حضرت عمر فاروق بن خطاب کی خدمت میں سالار اعلیٰ برائے شام ابو عبیدہ بن جراح کی طرف سے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے اور اطاعت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے ہمیں جس فتح سے نوازا ہے وہ ہماری آئندہ نسلوں پر اس کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے۔ تمام فتوحات کی اطلاعات مال غنیمت مدینہ بھیجی جاتی رہی ہیں۔ اب ہم جابیہ کے مقام پر آرام کی غرض سے رکے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ زخمی بہت بہتر ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور رومیوں کو شام کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں۔ ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ ہم کیساریہ اور بیت المقدس میں سے کون سی جگہ کا انتخاب کریں۔ کیا امیر المومنین ہماری رہنمائی کریں گے؟ وہاں سے مدینہ کا سفر کم و بیش 1 ماہ کا تھا۔ قاصد کے جانے اور آنے میں کم سے کم 20 روز درکار تھے۔ ان دنوں میں زخمی مجاہدین مزید بہتر ہو گئے، اور جو زخمی نہیں تھے انہیں آرام اور تیاری کے لیے مزید وقت مل گیا۔ بیت المقدس کے اندر کے ماحول پر جہاں شکست کی افسردگی، شرمساری اور دہشت طاری تھی، وہاں جوش و خروش بھی پایا جاتا تھا۔ یہ جوش و خروش رومی سالار اتربون کا پیدا کردہ تھا۔ وہ ابھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آیا تھا۔ اس نے سنا تو تھا، اور بڑی اچھی طرح سنا تھا، کہ رومی فوج کسی بھی میدان میں مسلمانوں کے مقابلے میں جم نہیں سکی، لیکن اتربون نے اپنے آپ پر یہ وہم طاری کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو بیت المقدس میں شکست دے دے گا۔ اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پلان بنانے شروع کر دیے، اور اس سلسلے میں ایک روز کیساریہ چلا گیا۔ کیساریہ میں اس نے وہاں کے سالار اور فوج کو خوفزدگی کے عالم میں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے لڑنے سے پہلے شکست تسلیم کر لی ہے، اتربون نے کیساریہ کے سالار سے کہا، اور میں تمہیں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیار کرنے آیا ہوں۔ اگر ہرکل بھاگ گیا ہے تو مقابلے میں ہم بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ کیساریہ کے سالار نے کہا، فوج جو ہمارے پاس ہے اس پر ان سپاہیوں کا اثر ہو گیا ہے جو یرموک سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ وہ ابھی تک آ رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹک بھٹک کر آ رہے ہیں۔ ان کے چہروں پر، آنکھوں میں اور باتوں میں خوف نمایاں ہوتا ہے۔ بزدل، اتربون نے نفرت سے کہا، لڑائیوں سے بھاگے ہوئے سپاہی اور سالار بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے دشمن کی فوج کو جنات اور بدروحوں کی فوج ثابت کرتے ہیں جن کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ کیا تم مجھے یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ ہرکل کی طرح ہم بھی مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیں؟ تمہاری عقل پر ایسا پردہ پڑ گیا ہے
کہ تم یہ سوچنے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہرکل کی غیر حاضری میں میرا حکم چلتا ہے اور تم میرے حکم کے پابند ہو۔ ہم لڑیں گے۔ میں نے آپ کو فوج کی ذہنی حالت بتائی ہے، کساریہ کے سالار نے کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ہم بھاگ جائیں گے۔ آپ حکم دیں، فوج منہ موڑ جائے گی تو بھی آپ مجھے میدان جنگ میں ہی دیکھیں گے۔ فوج کو لڑانا تمہارا کام ہے، اتربون نے کہا۔ تم نے باقی جو کچھ کہا ہے یہ بڑ ہنگ کی ہے۔ فارسیوں نے بھی ان عربی مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی قذاق کہا تھا۔ ہرکل اور اس کے سالار بھی یہی کہتے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے کہ کسی ایک بھی مسلمان کو زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ حکم یہ ہے اور یہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے کہ اپنی فوج کو لڑنے کے لیے تیار کرو۔ مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس پر حملہ کریں گے۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ وہ جب ایلیا کو محاصرے میں لے لیں تو تم آ کر انہیں محاصرے میں لے لو۔ تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں۔ اگر تم دشمن کو مکمل محاصرے میں نہ لے سکو تو عقب سے اس کی فوج پر حملہ کرتے رہو۔ میں اپنے دستے شہر کے باہر بھیج کر اتنا سخت خلا بولوں گا کہ دشمن قدم جمانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عقب میں تم ہوگے، پھر سوچ یہ بدبخت کدھر سے نکل کر جائیں گے۔ اس نے رازداری کے لہجے میں کہا، مسلمان تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ ان کی نفری کم و بیش 6000 کم ہو گئی ہے۔ اب انہیں شکست دینا مشکل نہیں رہا۔ اور اگر وہ ایلیا کے بجائے کساریہ میں آ گئے تو کیا؟ پھر میں تمہاری مدد کو آؤں گا، اتربون نے کہا، اور میں تمہاری مدد اسی طرح کروں گا جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری مدد کو آنا۔ ان کے درمیان طے ہو گیا کہ دونوں میں سے کسی پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کی مدد کو آئے گا۔ اتربون یقین سے کہتا تھا کہ مسلمان بیت المقدس آئیں گے۔ اس دور کے متعلق جب مسلمان شام پر چھا گئے تھے، ہرکل شام سے نکل گیا تھا اور مسلمان فلسطین پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے واقعات کو گڈمڈ کر دیا ہے، مارکوں کے تسلسل کو بھی آگے پیچھے کر دیا ہے۔ کہیں کہیں اموات میں مبالغہ آرائی ملتی ہے۔ رومیوں اور مسلمانوں کی نفری بھی صحیح نہیں لکھی۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر غیر مسلم مورخوں نے صحیح واقعات پیش کیے ہیں اور مسلمانوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے، لیکن بعض مسلمان مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں نے اپنے اپنے فرقے کے عقیدوں کے مطابق تعصب کا مظاہرہ کیا ہے اور واقعات کو غلط ملت کر دیا ہے، اور جو تعصبات آج ان جانبدار تاریخ نویسوں کے ذہنوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ انہوں نے خلفائے راشدین اور مجاہدین کے چہروں پر مال دیے ہیں۔ مثلا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے مدینہ بلا لیا تھا۔ ہم اس کی وجوہات بیان کر چکے ہیں اور آگے چل کر بھی بیان کریں گے، لیکن چند ایک تاریخ نویسوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ذاتی رنجش کی بنا پر بغض و کینہ بھرا ہوا تھا، اور اس سے یہ تاریخ نویس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اتنا عظیم نہیں تھا جتنا بتایا جاتا ہے۔ ہم چونکہ صرف خالد بن ولید سیف اللہ کی زندگی کی کہانی سنا رہے ہیں، اس لیے ہم ان جنگوں اور دیگر حالات کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے جن کا تعلق خالد بن ولید کے ساتھ نہیں۔ اگر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسوں کی تحریروں کی چھان بین کی جائے تو سوائے الجھائے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ بن جراح نے امیر المومنین عمر فاروق سے بذریعہ قاصد پوچھا تھا کہ وہ کساریہ کی طرف توجہ دیں یا بیت المقدس کی طرف۔ دوسری طرف کچھ ایسے تاریخ نویس ملتے ہیں جو لکھتے ہیں کہ عمرو بن عاص نے امیر المومنین کو پیغام بھیجا تھا کہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا کیا کریں، اور ایک تاریخ نویس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ امیر المومنین بیت المقدس سے تھوڑی ہی دور کسی مقام پر موجود تھے۔ پس منظر کے واقعات کو اور مستند مورخوں کی تحریروں کو دیکھا جائے تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں مدینہ میں موجود نظر آتے ہیں، جہاں انہیں ہر محاذ کی رپورٹیں مل رہی ہیں۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے ہر طرف سے آ رہا ہے اور امیر المومنین کے ہاتھوں تقسیم ہو رہا ہے، اور وہ سالاروں کو خراج تحسین کے پیغام بھیج رہے ہیں۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قاصد مدینہ کو روانہ کیا تھا وہ تیز رفتار تھا۔ قاصدوں کی رفتار اس وجہ سے مزید تیز ہو جاتی تھی کہ راستے میں گھوڑے بدلنے کا انتظام موجود تھا۔ اب تو تمام تر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ قاصد 15 دنوں بعد امیر المومنین کا حکم لے آیا۔ امیر المومنین نے لکھا تھا کہ بیت المقدس سب سے پہلے فتح ہونا چاہیے، لیکن اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے رومی کی کمک کے راستے بند کرنا ضروری ہیں۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں تک معلوم تھا کہ کساریہ میں رومی فوج کثیر تعداد میں موجود ہے جو بیت المقدس کو کمک اور دیگر مدد دے سکتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں موجود رہ کر بھی معلوم تھا کہ کساریہ تک رومیوں کی مزید فوج سمندر کے راستے بھی پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ کو حکم بھیجا کہ کساریہ کا اڈہ ختم کرنا ضروری ہے۔ امیر المومنین نے اپنے حکم اور ہدایات میں یہ بھی لکھا کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو حکم بھیج دیا ہے کہ وہ اپنے بھائی معاویہ کو کساریہ کا محاصرہ کرنے اور رومیوں کے اس مضبوط اور خطرناک قلعے کو سر کرنے کے لیے فوراً بھیج دے تاکہ بیت المقدس کی رومی فوج کو کساریہ سے اور کساریہ کو سمندر کی طرف سے مدد نہ پہنچ سکے، اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ کساریہ اور بیت المقدس کا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ کساریہ کی فتح کے فوراً بعد ابو عبیدہ بیت المقدس پر چڑھائی کریں گے۔ مدینہ سے یہ جو حکام مختلف سالاروں کو بھیجے گئے ان کے مطابق معاویہ نے کساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں کے رومی سالار کو توقع تھی کہ اتربون اس کی مدد کو آئے گا۔ اس توقع پر اس نے مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ دستوں کو قلعے سے باہر نکال کر حملے کرائے۔ ان حملوں کا تسلسل اور انداز ایسا تھا کہ محاصرے کا تو بس نام رہ گیا تھا۔ قلعے کے باہر خون ریز لڑائی شروع ہو گئی۔ رومیوں کے حملوں کا طریقہ یہ تھا کہ قلعے کے 2 دروازے کھلتے، 2-3 دستے رکے ہوئے سیلاب کی مانند باہر آتے اور مسلمانوں پر بڑا شدید حلہ بولتے۔ کچھ دیر لڑ کر وہ پیچھے ہٹتے اور قلعے میں چلے جاتے اور دروازے پھر بند ہو جاتے۔ مسلمانوں نے ان حملوں کا مقابلہ اس طرح کیا کہ رومی دستے باہر آتے تو مسلمان ان کے عقب میں جانے کی کوشش کرتے کہ رومی قلعے میں واپس نہ جا سکیں۔ عقب میں جانا اس وجہ سے خطرناک ہو جاتا تھا کہ قلعے کی دیوار سے ان پر تیر آتے تھے۔ مسلمان رومیوں کے پہلوؤں کی طرف ہو جاتے اور تیروں کی بوچھاڑوں سے بہت سے رومیوں کو گرا لیتے۔ اس طرح رومیوں نے اتنا نقصان اٹھایا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ کساریہ کے رومی سالار نے اتربون پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بزدل نہیں، ایک روز خود 2-4 دستوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آیا۔ مسلمانوں پر ایسے حملے کئی بار ہو چکے تھے، اس لیے انہیں یہ حملے روکنے کا تجربہ ہو گیا تھا۔ اب رومی سالار خود باہر آیا تو مسلمانوں نے پہلے سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کئی مجاہدین رومی سالار کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، لیکن اسے مارنا آسان نظر نہیں آتا تھا۔ وہ محافظوں کے حصار میں تھا۔ آخر وہ دہشت اپنا اثر دکھانے لگی جو رومیوں پر طاری ہونے لگی تھی۔ وہ تو ہونی ہی تھی، وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر لڑ رہے تھے۔ پہلے حملوں میں جو رومی مارے گئے تھے ان کی لاشیں اٹھائی نہیں گئی تھی۔ بہت سے دن گزر گئے تھے، پہلے دنوں کی لاشیں خراب ہو گئی تھیں اور ان کا تعفن پھیلا ہوا تھا۔ رومیوں پر دہشت تو پہلے ہی طاری تھی کیونکہ ان کا سالار ان کے ساتھ باہر آ گیا تھا، اس لیے ان کے حوصلے میں کچھ جان بڑھ گئی تھی، لیکن ان کا سالار کسی مجاہد کی برچھی سے مارا گیا۔ رومیوں میں افراتفری مچ گئی اور وہ قلعوں کے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازے کھل گئے، اس سے مسلمانوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ بھاگتے اور دہشت زدہ رومیوں کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب کساریہ مسلمانوں کا تھا، جس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی تھی۔ کساریہ کا سالار دل میں یہ افسوس لیے مر گیا کہ اتربون اس کی مدد کو نہ پہنچا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اتربون کساریہ کے محاصرے کی اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر بیت المقدس سے چل پڑا تھا، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ کساریہ کو بچانے کے لیے بیت المقدس سے مدد آئے گی۔ انہوں نے مدد کو روکنے کا انتظام کر رکھا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 سالاروں علقمہ بن حکیم اور مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف اس حکم کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ بیت المقدس سے رومی فوج نکلے تو اسے وہیں روک لیں۔ ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ اتربون اپنی فوج کے ساتھ اجنادین کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علقمہ بن حکیم اور سالار مسروق مکی کو بیت المقدس کی طرف بھیج دیا اور خود اتربون کے پیچھے گئے، لیکن اجنادین تک انہیں کوئی رومی دستہ نظر نہ آیا۔ زمین بتا رہی تھی کہ اجنادین کی طرف فوج گئی ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بتایا کہ رومی فوج آئی تھی اور قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اجنادین دوسرے شہروں کی طرح قلعہ بند شہر تھا۔ اس کے ارد گرد گہری اور چوڑی خندق تھی جسے پار کرنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پناہ کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھا، قلعہ سر کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نائب سالار کو اپنی طرف سے ایلچی بنا کر صلح کے پیغام کے ساتھ قلعے میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
یہ ضروری نہیں کہ تم صلح کرا کے ہی آؤ۔ عمرو بن عاص نے ایلچی کو ہدایات دے کر آخری بات یہ کہی، میں تمہیں جاسوسی کے لیے اندر بھیج رہا ہوں۔ ایک تو یہ اندازہ کرنا کہ اندر فوج کتنی ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھ سکو دیکھنا، اور جائزہ لینا کہ اتربون کا اپنا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ ایلچی اپنے محافظوں کے ساتھ قلعے میں چلا گیا۔ وہ واپس آیا اور عمرو بن عاص کو اپنے مشاہدات بتائے۔ عمرو بن عاص مطمئن نہ ہوئے۔ کیا یہ کام میں خود نہ کروں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، جو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ ابن عاص، ایک سالار نے کہا، کیا خود جا کر تو اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈال رہا؟ خدا کی قسم، ایک اور سالار بولا، اسلام تجھ جیسے سالار کا نقصان برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیا اتربون مجھے قید کر لے گا؟ عمرو بن عاص نے پوچھا، کیا وہ مجھے قتل کر دے گا؟ ہارے ہوئے دشمن سے اچھائی کی توقع نہ رکھ ابن العاص، میں عمرو بن عاص کے روپ میں نہیں جاؤں گا۔ عمرو بن عاص نے کہا، میں اپنا ایلچی بن کر جاؤں گا، ہمیں یہ قلعہ لینا ہے، میں ہر طریقہ آزماؤں گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدلا اور یہ اعلان کرا کے کہ مسلمانوں کا ایلچی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے قلعے میں آنا چاہتا ہے، قلعے کا دروازہ کھلوایا۔ رومیوں نے مضبوط تختے خندق پر پھینک کر انہیں خندق پار کروائی اور قلعے کے اندر اپنے سالار اتربون کے پاس لے گئے۔ مختلف مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے۔ ان کے مطابق عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روپ اور حلیہ تو بدل لیا تھا، لیکن ان کے انداز اور بولنے کے سلیقے اور دو چار باتوں سے اتربون کو شک ہوا کہ یہ شخص ایلچی نہیں ہو سکتا۔ عمرو بن عاص سالاری کے تدبر اور استدلال کو نہ چھپا سکے۔ اتربون تجربہ کار سالار تھا اور مردم شناس بھی تھا۔ وہ کوئی بہانہ کر کے باہر نکل گیا اور اپنے محافظ دستے کے کماندار کو بلایا، یہ عربی مسلمان جو میرے پاس بیٹھا ہے ابھی واپس جائے گا۔ اتربون نے کماندار سے کہا، ایک محافظ کو راستے میں بٹھا دو، میں اس مسلمان کو اسی راستے سے بھیجوں گا، یہ زندہ نہ جائے، محافظ اسے قتل کر دے۔ یہ شخص مسلمانوں کا سالار عمرو بن عاص ہے، اگر سالار نہیں تو یہ عمرو بن عاص کا کوئی خاص مشیر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمرو بن عاص اسی کے مشورے پر عمل کرتا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل نہ کیا تو میں سلطنت رومہ سے غداری کروں گا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جس طرح اتربون اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، اس سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی نیت پر شک ہوا۔ وہ واپس آیا تو عمرو بن عاص نے اس کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں نمایاں تبدیلی دیکھی۔ وہ بھانپ گئے کہ اتربون کی نیت صاف نہیں۔ انہوں نے پینترا بدلا۔ معزز سالار، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم 10 جنگی مشیر ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ آئے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ میں نے آپ کی شرائط سن لی ہیں، میں خود تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ عمرو بن عاص کو مشورہ دوں گا کہ وہ آپ کی شرائط قبول کر لیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے مشورے پر عمل ہوگا اور مزید خون نہیں بہے گا۔ اتربون دھوکے میں آ گیا۔ وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلا اور محافظ دستے کے کماندار کو اشارہ کیا کہ اس شخص کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ قلعے سے نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے للکار کر کہا کہ اتربون، میں عمرو بن عاص ہوں۔ اس کے بعد اجنا دین کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان جو مارکا ہوا وہ جنگ یرموک جیسا خون ریز تھا۔ ہم اس مارکے کی تفصیلات بیان نہیں کر رہے کہ اتربون نے قلعے سے باہر آ کر لڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی کیسی چالیں چل کر رومیوں کو بے تحاشا جانی نقصان پہنچا کر پسپا کیا۔ اتربون اپنے بچے کچھے دستوں کو ساتھ لے کر بیت المقدس پہنچا اور وہاں قلعہ بند ہو گیا۔ اس مارکے میں مسلمانوں نے بہت جانی نقصان اٹھایا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ کساریہ پر اپنا قبضہ ہو گیا ہے تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ ہراول میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محسوس رسالے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اتربون لڑنے کے قابل نہیں رہا، پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیت المقدس کا اندرونی حال کچھ اور ہی تھا۔ وہی اتربون جس نے کساریہ کے سالار کو بزدل کہا تھا، وہ اب بیت المقدس کے بڑے پادری اسقف سفرینوس کے پاس شکست خوردگی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ محترم سالار، سفرینوس نے اسے کہا، میں اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ مقدس شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ کام آپ اپنے ہاتھوں سے کریں؟ نہیں محترم باپ، اتربون نے کہا، میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ اتربون نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے تھے۔ کیا آپ اس شہر کے تقدس کو بھول گئے ہیں؟ سفرینوس نے کہا، یہ وہ زمین ہے
جس پر عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا تھا۔ کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس سرزمین کی آبرو کی خاطر ہم اپنی تمام تر فوج کو قربان کر دیں؟ کیا آپ فوج کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ اتربون نے کہا، نصف کے قریب فوج ماری گئی یا زخمی ہو گئی ہے۔ اس فوج کا جذبہ اور حوصلہ پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اب میں بڑی مشکل سے ان چند ایک دستوں کو اجنا دین سے بچا کر لایا ہوں۔ محترم سالار، اسقف سفرینوس نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی فوجی برتری کو تسلیم کر لیا ہے۔ آپ روم کی عظیم جنگی روایات کو مسلمانوں کے قدموں تلے پھینک رہے ہیں۔ آپ کچھ دن مقابلہ کر کے دیکھیں۔ مسلمان آسمان کی مخلوق تو نہیں، وہ بے شک بہترین لڑنے والے ہیں، لیکن آخر انسان ہیں، وہ یقیناً تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ آپ اپنا حوصلہ قائم رکھیں۔ وہ پہلے محاصرہ کریں گے جس میں کئی روز گزر جائیں گے۔ اس دوران آپ اپنا اور اپنے دستوں کا حوصلہ مضبوط کریں۔ مسلمان بیت المقدس کی طرف تیز رفتاری سے بڑھے چلے جا رہے تھے، اور بیت المقدس میں رومی سالار اتربون اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن وہ اپنی فوج کی حالت دیکھتا تو اس کا لڑنے کا جذبہ دم توڑنے لگتا تھا۔ اس پر اسقف سفرینوس کی باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسقف نے دیکھا کہ اتربون ذہنی طور پر شکست قبول کر چکا ہے، تو اس نے اتربون کو جذباتی باتوں سے بھڑکانا اور شرمسار کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اتنا اثر ہوا کہ اتربون نے مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسلامی فوج پہنچ گئی اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ دیواروں پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے کثیر تعداد میں کھڑے تھے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں کو قلعے کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ مسلمان سالار قلعے کے ارد گرد گھوم پھر کر دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے دیوار پر چڑھا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سے سرنگ لگا کر اندر جانے کا راستہ بنایا جا سکے۔ اسی وجہ سے محاصرہ مکمل نہیں تھا۔ محاصرے میں ایک جگہ شگاف تھا۔ مسلمان سالاروں نے جب دیکھا کہ شہر پناہ محفوظ ہے اور اس کا دفاع بھی خطرناک ہے، تو انہوں نے محاصرے کو طول دینا مناسب سمجھا۔ اس طرح محاصرہ طول پکڑتا گیا اور بہت دن گزر گئے۔ اس دوران مجاہدین نے دروازوں پر حلے بولے، زخمی ہوئے اور جانیں بھی قربان کی، لیکن دیوار سے آنے والے تیروں اور برچھیوں نے کسی بھی دروازے تک پہنچنے نہ دیا۔ آخر ایک روز بڑے دروازے کے اوپر سے ایک بڑی بلند آواز سنائی دی، کیا تمہارا سالار صلح کے لیے آگے آئے گا؟ دیوار کے اوپر سے اعلان ہوا، ہم تمہاری شرطیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے کسی سے کہا کہ وہ بلند آواز سے یہ جواب دے کہ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے تمہارا سالار باہر آئے۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر بعد اسقف سفرینوس چند ایک محافظوں کے ساتھ قلعے کے بڑے دروازے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی سلیب بھی تھی۔ کیا کوئی سالار موجود نہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسقف سے پوچھا۔ سالار موجود ہے، اسقف نے جواب دیا، لیکن بیت المقدس وہ شہر ہے جس کی اہمیت اور احترام کو اسقف ہی جان سکتا ہے۔ اگر میں نہ چاہتا تو ہماری فوج کا آخری سپاہی بھی مارا جاتا۔ شہر کی اینٹ سے اینٹ کیوں نہ بچ جاتی، یہاں سے صلح کا پیغام آپ کے کانوں تک نہ پہنچتا۔ میں اس شہر کو انسانی خون کی آلودگی سے پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ رومی سالار میرے زیر اثر ہیں، میں نے انہیں صلح کے لیے تیار کر لیا ہے، لیکن آپ کی شرطیں سننے سے پہلے میں اپنی صرف ایک شرط پیش کروں گا۔ اسے آپ قبول کر لیں تو ہم آپ کی باقی تمام شرائط قبول کر لیں گے۔ محترم اسقف، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ شہر جتنا آپ کے لیے مقدس ہے، اتنا ہی ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ یہ پیغمبروں اور نبیوں کا شہر ہے۔ ہم آپ کی اس خواہش کا احترام کریں گے کہ اس زمین کے تقدس کو انسانی خون سے پاک رکھا جائے۔ آپ اپنی شرط بتائیں۔ سالار محترم، اسقف سفرینوس نے کہا، یہ جانتے ہوئے کہ صلح کی شرائط آپ کے ساتھ ہی طے کی جا سکتی ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے امیر المومنین کو یہاں بلائیں۔ میں شرائط ان کے ساتھ طے کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ شہر اپنے ہاتھوں ان کے حوالے کروں۔ پیغمبروں کے رشتے سے یہ شہر جتنا آپ کا ہے، اتنا ہی ہمارا ہے۔ اسقف سفرینوس نے بیت المقدس کے متعلق ایسی جذباتی باتیں کی کہ مسلمان سالار متاثر ہوئے اور انہیں اسقف کی اس شرط کو تسلیم کر لیا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے۔ اسقف کو بتا دیا گیا کہ امیر المومنین صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئیں گے۔ ابو عبیدہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سالاروں کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا۔ مدینہ بہت دور تھا، صرف ایک طرف کا سفر کم و بیش 1 مہینے کا تھا۔
رومیوں کی طرف سے صلح کی پیشکش کا مطلب یہ تھا کہ رومی شہر کا دفاع کرنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں مسلمان سالاروں کے سامنے سیدھا راستہ تھا کہ وہ قلعے پر تابڑ توڑ حملے کرتے اور قلعہ سار کر لیتے، لیکن اسلامی احکام کے مطابق انہوں نے دشمن کو امن اور صلح کی طرف آنے کا پورا موقع دیا۔ قرآن کا یہ فرمان بڑا صاف ہے کہ دشمن جھک جائے تو اس کے ساتھ شرائط طے کر کے صلح کر لی جائے، لیکن امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار تھا۔